بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹاکس۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کے نرخے میں بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک دشمن نے عقب سے حملہ کرنا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھل کر دفاعی وار کیا۔ آپ کے وار سے دشمن کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور وہ نہتا ہو گیا۔ حضرت علی نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ دشمن دلیر تھا، بھاگا نہیں، بلکہ کہنے لگا، مجھے تلوار دو، میں اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری اپنی تلوار اس کے حوالے کر دی اور خود غیر مسلح ہو گئے۔ دشمن ہکا بکا رہ گیا اور مشکل سے سوال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مجھے دی اور خود غیر مسلح کیوں ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور کیا کرتا؟ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے دینے سے انکار کیا ہو۔ دشمن نے کہا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور شرافت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ یہ تھے میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور کو قتل کرنے کی ہمت تو نہ کر سکے، مگر طرح طرح کی تکالیف اور اعزار ثانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ہر کوچہ و بازار میں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کفار مشرکین نے آپ پر اور اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے کہ جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ کفار و مشرکین کا اس وقت پر مصر تھے، مسلمانوں کو اتنا تنگ کرو کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے قتل کرنے کی بجائے ہر طرح کے ظلم و ستم، سزاؤں اور اعزار ثانیوں اور جانسوز عذابوں کے ساتھ ستاتے تھے۔ مگر خدا کی قسم، محبوب خدا نے انہیں شراب توحید کے وہ جام پلا رکھے تھے کہ ان فرزندان توحید نے استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سر اٹھا کر حیرت سے ان بلاکشان اسلام کے جذبہ قوت ایمانی کے ساتھ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ بے رحم سنگ دل درندوں صفت کافروں نے ان غریب بے کس مسلمانوں پر جبر و کرا ظلم و ستم کا کوئی دکیا باقی نہ چھوڑا، مگر ایک بھی مسلمان کے پائے استقلال میں تزلزال نہیں آیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے تو غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ جب تک یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان سے ہر قسم کا مقاطعہ کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور چچا ابو طالب کے ساتھ شعیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے۔ 3 سال کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن تھا کہ سنگدل اور ظالم کفار نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا، کہیں سے گٹھائی کے اندر کھانے پینے کا سامان جانے نہ پائے۔ حضور اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے۔ معاہدے کی دستاویزات کو دیمک نے کھا لیا۔ حضرت ابو طالب نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے معاہدے کے دستخط کو دیمک کھا گئی، یہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا، وہ حصہ بچ گیا۔ یہ سن کر معتب بن نبی کعبے کے اندر گیا اور دستاویزات اتار لایا۔ واقعی مجرم کے نام کے سارے دستخط کیڑوں نے کھا لی تھی۔ اس کے بعد یہ معاشرہ ختم ہوا۔ منصور بن اکرمہ جس نے یہ دستاویز لکھی تھی، اس پر قاہرہ ہی ٹوٹ پڑی، اس کا ہاتھ شل ہو کر ناکارہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔